अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जाहिद कादरी ऑफिशियल, आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद कादरी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसका जो लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुरान पाक की तबात और इशाअत के हवाले से ये एक अहम वीडियो है। चुनाब नगर रब्वा के अंदर ये कुरान पाक के गलत जो तराजुम हैं उनकी छपाई हुई है। फिर 2021 में एडवोकेट अब्दुल रहीम ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, पटिशन दायर की कि जो गलत तर्जुमे जहाँ पर छप रहे हैं, जहाँ ये छापे खाने हैं और जो लोग छपा रहे हैं इनके खिलाफ़ कानूनी चाराजोई की जाए। फिर पाकिस्तान के अंदर अदलिया ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया कि जहाँ पर ये छपाई हो रही है और जो लोग छाप रहे हैं उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई के आर्डर जारी किए। फिर इसकी राह में कौन लोग रुकावट बने, किस जमात ने क्या किरदार अदा किया, उस वक़्त जो बरसर इक़्तिदार तबके थे उन्होंने इस हवाले से अपने क्या किरदार अदा किए, क्या इक़दामात किए, हम आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो गुफ्तगू हुई वो सुनाते हैं। आइए उस वीडियो की तरफ और अपने होस्ट मोहम्मद जाहिद कादरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। एक बहुत ही अहम मामले की तरफ हम आपकी तवज्जो दिलाएंगे और वो मामला है कुरान करीम की तबात और अशात से मुताल्लिक। कुरान करीम जब छापा जाता है किसी भी मुल्क में, उसकी जो प्रिंटिंग की जाती है और उसके ऊपर जो आयात और जो तर्जुमा होता है उसकी वेरिफिकेशन होती है। ख़ास तौर पर आयात की तो वेरिफिकेशन होती है और कुरान के आखिर में आपने देखा होगा कि एक सर्टिफिकेट भी होता है कि जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि जी इस कुरान की जो तमाम आयात हैं उनको देखा गया है और वो अथॉरिटी है जो कि उसको साइन करती है, अप्रूव करती है और इस तरीके से। लेकिन एक मामला है जो कि 2021 से चल रहा है और वो 2021 से चलने वाला मामला कुछ ऐसा है कि गलत तर्जुमे वाले कुरान करीम छापे जा रहे हैं, पाकिस्तान में फैलाए जा रहे हैं और उसकी एग्जाम्पल भी चल रही है हमारी स्क्रीन पर। और इसमें जो है वो ऐसी चीज़ें शामिल की जा रही हैं जो कि उस आयत में नहीं लिखी हुई होती मगर तर्जुमे में उनको शामिल कर दिया जाता है और ये जो है फैलाया जा रहा है पाकिस्तान में और इसके अलावा दुनिया भर में यहाँ से ये प्रिंट करके छापे जा रहे हैं। अब ऐसे में हुकूमत क्या कर रही है, ये मुकदमा क्या है और कैसे इसको रोका जा सकता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट अब्दुल रहीम साहब मौजूद हैं जो कि अदालत में इस मामले को लेकर गए हुए हैं। एक और भी दरख्वास्त गुजार हैं, मामला है क्या, ज़रा डिटेल उनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम आपसे पहले ये केस समझना चाहेंगे कि 2021 से ये मामला चल रहा है, तो ये केस कब हुआ, क्यों हुआ और अब है क्या, अब तक ये पहुँचा कहाँ पर है? देखें, ये बेसिकली इशू ये था कि मुख्तलिफ ममालिक थे, जनूबी अफ्रीका, डेनमार्क, इंग्लैंड और जापान और दीगर ममालिक में उर्दू में और उन मुल्कों की ज़बानों में ये तर्जमा करके भेजा जा रहा था कुरान पाक का। अच्छा, ये तर्जमा जो था ये गलत था। यहाँ पर पाकिस्तान से ये तर्जमा छप रहा था, पाकिस्तान से ये तर्जमा अपलोड हो रहा था और उन ममालिक के जो मुसलमान थे उनको ये तर्जमा दिया जा रहा था। अच्छा, जो इसको करेक्ट तर्जमा समझकर पढ़ रहे थे, ठीक है, और इसको कुरान पाक समझ कर रहे थे। अब मिसाल के तौर पे आपने स्क्रीन पे ये इमेज जो लगाया, सूरह बकरा का पहला चंद आयात हैं, वहाँ पे एक फ़िक्रा है, आयत का हिस्सा है, वबिल आखिरती हम यूकिनून, बिल्कुल हम आखिरत पर यकीन रखते हैं। हाँ। अब वहाँ तर्जमा ये हुआ है कि आइंदा आने वाली मऊद बातों पर यकीन रखते हैं। ये मऊद बातें कौन सी हैं? अब जब इसकी तहकीक की गई तो पता चला ये चनाब नगर में छप रहे हैं। चनाब नगर में? चनाब नगर है, चनाब नगर में जी, ठीक, चिनोट के अंदर बड़ा मशहूर जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ ये 2013-14 से जी अहमदिया कम्युनिटी से रबवा उसका दूसरा नाम है, वहाँ पर ये छप रहे थे। वहाँ 2013-14 से ये रिपोर्ट्स आ रही थी, हमने दरख्वास्तें दी, वज़ीर आज़म को दरख्वास्तें दी, ह्यूमन राइट्स सेल जो सुप्रीम कोर्ट का है वहाँ दरख्वास्तें दी, हर उस जगह पर दरख्वास्तें दी गई जहाँ पर कोई असर सुनीद। और ये जो छप रहे थे उसके बाद ये बाहर की दुनिया में सिर्फ बाहर की दुनिया में भी जा रहे थे, पाकिस्तान में भी जा रहे थे, हर जगह जा रहे थे, ये पूरी दुनिया में फैल रहे थे ये। और इनकी जो तबात थी वो बकिया तबात से ज़्यादा स्पीड से थी। अच्छा, आखिर में सुप्रीम कोर्ट और दीगर वज़ीर आज़म हाउस से ये ऑर्डर गए, इस पे एक कमेटी बनी, औकाफ के मिनिस्टर ने इसको होल्ड किया, उसमें ये चीज़ें सामने लाए, हमने वो सारे नुस्खे उनको दिए, लिस्टें दी कि ये वेबसाइट्स हैं, ये कुरान पाक के नुस्खे हैं, ये कुतुब खाने हैं जहाँ से ये निकल रही हैं। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने हमारी बात को तस्लीम किया और उन्होंने इस पर एक कमेटी बना दी कि ये जाके उन तबात खानों पे जाके खुद विज़िट करेंगे। ठीक है, उन्होंने
یہ چناب نگر کی انتظامیہ سے اجازت لی تو انہوں نے اجازت نہیں دی. یعنی قرآن بورڈ کو ایک علاقے کی انتظامیہ نے اجازت نہیں دی کہ آپ آ کر وزٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اور یہ حکومت کا ادارہ ہے, یہ حکومت کا ادارہ ہے, حکومت کو قرآن اجازت بورڈ نہیں دی گئی. صوبائی ادارہ ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اس کے بعد پھر ہمیں یہ ہوا کہ جب انکار ہو گیا تو ہم نے 2018 تک اس کو درخواستوں میں چلتے رہے. آخر میں ہم نے پٹیشنیں ڈالنی شروع کر دی عدالت میں. ٹھیک ہے, یہ پٹیشنیں ڈالی گئیں. اس میں جو جسٹس صاحب تھے انہوں نے تمام کمیونٹی کو سنا, احمدیہ کمیونٹی کو بھی سنا. صحیح ہے. اور وہاں احمدیہ کمیونٹی نے یہ کلیم کر دیا کہ یہ بیسیکلی ہمارے پرنٹنگ پریس ہی نہیں ہے, اچھا ہم چھاپ ہی نہیں رہے, ایسا کچھ بھی. ٹھیک ہے. اس پر ہم نے سارے نسخے دیے, فیصلہ ہو گیا. فیصلے سے دوسرے دن بعد یہی نسخے وہاں مدرسۃ الحفظ ہے جو احمدیہ کمیونٹی کا ان کا سرکاری مدرسہ سمجھ لیں, وہاں پر موجود تھے. وہاں پر یہ تقسیم کیے گئے نسخے. تو عدالت نے فیصلہ کیا دیا تھا؟ عدالت نے تو فیصلہ دیا یہ جہاں جہاں ہیں ختم کر دیں ان کو, مطلب روکیں, پرنٹنگ کو روکیں, نسخوں کو روکیں, ویب سائٹوں کو روکیں. ٹھیک ہے, چلیں اگر کوئی یہ نہیں مان رہا کہ یہ اس سے میرا تعلق ہے لیکن روکیں تو صحیح. ٹھیک ہے, صحیح. جب یہ معاملات ہوئے تو وہاں پہ نسخے تقسیم ہوئے. ہم نے پھر وہاں کی انتظامیہ کو بتایا گیا کہ یہ نسخے کل تقسیم ہوں گے یہاں پہ. انتظامیہ نے کہا کہ جی یہ نہیں ہوں گے, لیکن اس کے باوجود یہ نسخے تقسیم ہوئے. ہم نے درخواستیں دی کہ جی اب ایف آئی آر کاٹیں, اب تو جرم ہو گیا. اس کے باوجود کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. اچھا, پھر ایک جے آئی ٹی بنتی ہے. اچھا, اس جے آئی ٹی میں ڈی پی او چنوٹ صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں اور ہر ادارے کا جو ممبر ہے اس کا حصہ پارٹ ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ رپورٹ یہ آتی ہے کہ ہم جھوٹے ہیں وہ سچے ہیں. آپ لوگ درخواست گزار. جی ہم درخواست گزار جھوٹے ہیں. یہ رپورٹ کس نے دی؟ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ. جی آئی ٹی کی رپورٹ. لیکن کائنات کا ایک سلسلہ الگ سے چل رہا ہے. اگلے روز ایف آئی اے ایک آدمی کو گرفتار کر لیتی ہے اسی کمیونٹی کے اسی ایلیگیشن میں. اوکے. اس کا جب موبائل سے فرانزک ہوتی ہے ایف آئی اے کی, اب ایف آئی اے میرا ادارہ نہیں ہے, حکومت کا ہے. ایف آئی اے کی جب فرانزک ہوئی تو پوری لسٹ نکل آئی کہ کون کون چھاپ رہا ہے, کہاں کہاں چھپ رہا ہے, اس کو تیار کون کر رہا ہے, اس کی کاسٹ کون پے کر رہا ہے, یہ جا کہاں پہ رہے ہیں, کن کن ویب سائٹوں سے یہ اپلوڈ ہو رہے ہیں. اچھا. اب ہم پھر ایف آئی آر اس میں آگے درخواست میں. اب جیسے یہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہونے لگی تو میں اوپنلی ایک نام لیتا ہوں, شاہد جاوید ڈی آئی جی صاحب تھے اس ٹائم پہ, انہوں نے اپنا اثر و رسوخ کروا کے اس انویسٹیگیشن کو سپریس کر دیا, رکوا دیا. اچھا, پھر اس کے بعد یہ لے کر جاتے رہے ہم, اور ہمیں وہاں چنوٹ سے بھی شکایتیں آئیں کہ یہاں پہ ٹیمیں چل رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں پرانا ترجمہ دے دیں, پرانا قرآن پاک دے دیں, نیا لے لیں. اچھا, لوگوں کے گھروں میں جا کے فری وہ دے رہے تھے. جب جا کے چیک کیا تو وہ فری یہ والا تھا, غلط ترجمے والا, غلط آیات والا. ہم نے دوبارہ پٹیشن دائر کی. لاہور ہائی کورٹ نے اس پٹیشن پہ آرڈر کیا کہ یہ تمام کے تمام ہو رہے ہیں کام. ان کو تنبیہ کی, قرآن بورڈ کو بھی ہر اس کو تنبیہ کی گئی اور اس سارے مٹیریل کو روکنے کے آرڈر کیے گئے. امپلیمنٹیشن آج تک نہیں ہوئی. 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بلا لیا گیا جو کہ ہیں اس وقت کے بزدار صاحب تھے. صحیح ہے. اس کے بعد اب دوبارہ کمپلائنس کے لیے پرنسپل سیکرٹری ہیں وزیر اعظم کے طلب, پرنسپل سیکرٹری ہیں وزیر اعلیٰ کے طلب کہ یہ کیا چیز ہے. اب آپ کا دیکھیں کمپلائنس رپورٹ دینی تھی انہوں نے, سارے نسخے جو ہیں وہ قبضے میں لینے ہیں, سب کچھ وہ قرآن پرنٹنگ پریس کو روکنا ہے. پرنٹنگ پریس کو تو اب روکنا ہے. یہ کرے گا کون اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن کون کرائے گا, کیونکہ عدالت کا حکم ہے تو وہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ہو جائے گا معاملہ. اگر یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگی ہوئی ہیں اب. اب دیکھیں عمل حکومت نے کرنا ہے. میرا ملک کے اندر امن بھی حکومت نے قائم کرنا ہے. صحیح ہے. ہر وہ کام میں کروں انلیگل یا کوئی اور کرے اس کو گورنمنٹ نے روکنا ہے. اب گورنمنٹ کیا کرتی ہے, یہ دین کا کام ہے. اگر ہم پہلے لیول پہ جاتے ہیں تو دین کا نام استعمال کیا جاتا ہے ووٹ لینے کے لیے, جذبات بھڑکانے کے لیے, میرا خون لینے کے لیے, فری کے خدمت گار لینے کے لیے. لیکن کام کیا کرتے ہیں یہی سیاستدان جو باہر آپ اور میں سمجھتے ہیں کیا کیا نعرے ہیں, ان کے کیا کیا سلوگن ہیں, اور 2021 میں کون حکمران تھے وہ بھی سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے, اب عدالت میں کیا کہہ رہی ہیں ان کو, عدالت کہتی ہے کہ جی تحریف شدہ قرآن ڈیلیٹ کرو. جی آپ مجھے بتائیے گا اس میں سے غلط آرڈر کیا ہے. اللہ اور بیت اللہ کی جو گستاخانہ مواد پڑا ہوا ہے اس کو ڈیلیٹ کرو. صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ جو گستاخانہ مواد ہے اس کو ڈیلیٹ کرو. آن لائن سوشل میڈیا پہ. امہات المومنین
اہل بیت عظام صحابہ اکرام کے خلاف جو مواد ہے وہ ڈیلیٹ کرو. ٹھیک ہے. اس سے بڑھ کے اگر مذہب کو نہیں مانتے، پاکستان کے پرچم کی جو توہین ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، اس کو یہ بھی ختم توہین ہونا چاہیے. عام توہین نہیں ہے الفاظ کی، صحیح. یہ بہت اچھا. غلط تصویریں بنا کے توہین کی جا اب رہی اس میں جو ہے وہ اس کو ڈیلیٹ کرو. صحیح. اس میں کوئی غلط نہیں ہے. صحیح ہے. اب یہ حکومت آرڈر یہ نہیں کام کر کرے رہی. گا FIA کا آرڈر سائبر آخری کرائم. جو آرڈر آیا جی. ہے عدالت کا وہ کب آیا ہے؟ یہ آیا 9 جون 2021 کو. 9 جون 2021. لیکن اس آرڈر پہ مانا کیا گیا، کیا گیا؟ اس آرڈر پہ آنریبل جو ہماری حکومت ہے انہوں نے عمل کرنے کی بجائے اپیل کر دی سپریم ٹھیک ہے. کورٹ میں کہ یہ آرڈر، یہ ڈائریکشن ختم کی جائیں. بالکل صحیح. وجہ کیا تھی ان کی؟ یعنی انہیں توہین چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہیں توہین چاہیے نہیں، انہیں چاہیے قرآن تحریف شدہ، انہیں چاہیے. دیکھیں اس کا مطلب یہی ہے. ایک منٹ ریلیکس. الزام تو نہیں ابھی بھی ہم مطلب- جذباتی بات نہیں کریں گے کیونکہ معاملہ جذبات کا ہے، تو اسی لیے میں آپ کو بہت معتبر انداز میں بالکل جذبات سے بات نہیں کر رہا. روکوں گا. میں آپ بالکل کبھی بھی جذبات کسی سے کو بات یہ نہیں نہیں کہہ سکتے کہ یہ کہ چاہتا انہیں ہے توہین یا- چاہیے. انہوں نے جو کیا وہ فیصلہ عدالت کرے گی کہ کس نے کیا کیا اور کس نے کس کو روکا. اور میری صرف ایک لیکن میری آپ سے درخواست ہے، آئی ایم سوری، میں آپ کو تھوڑا سا روکوں گا. ہم نے اس کیس کو سنا، اس کیس کو سمجھا سمجھ میں آئی ہمیں اور بات. اس بات کو بالکل انڈورس کریں گے آپ ہم کے ساتھ بالکل. کہ اگر احمدی کمیونٹی کی طرف سے یا کسی کی بھی طرف سے غلط ترجمے والے قرآن چھاپے جا رہے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں، ان کی پرنٹنگ کو روکنا ہے، حکومت کا فرض ہے. اور جو قرآن چھپ گئے پہلے ان کو ضبط کرنا. جی یہ تمام حکومت کا فرض ہے اور حکومت کو یہ کرنا ہوگا، حکومت کو ہی کرنا ہوگا. کوئی شخص، کوئی عام آدمی اٹھ کر قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا ہے اور کوئی عام آدمی اٹھ کر کسی کو اس معاملے میں جو ہے وہ مجرم نہیں ٹھہرا سکتا. جلاؤ کر کے مجرم نہیں ٹھہرا سکتا. یہ کام عدالتوں کا اور حکومتوں کا ہے اور اس کے اوپر انہیں کان دھرنے چاہیے. یہ بہت اہم ترین معاملہ ہے. اور اگر 2021 میں یہ فیصلہ آیا تھا اور ابھی تک عدالت نے یہ نہیں پوچھا ان حکام سے کہ ہم نے 2021 میں یہ فیصلہ دیا تھا اور اس کے بعد پھر اپیل تو اس پہ آئی، لیکن اس فیصلے سے لے کر اپیل کے وقت تک اس پہ کیا عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا، تو یہ بھی عدالت کا سوال ہونا چاہیے. میں عرض کرتا ہوں عدالت بار بار پوچھ رہی ہے. اچھا پوچھ رہی ہے عدالت بار بار پوچھ رہی ہے، 3 4 عدالتیں پوچھ رہی ہیں کہ یہ کام کیوں نہیں کر رہے ہو. یہ وہاں ہر حربے استعمال کر رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کے آپ کی جو بات ہے صرف ایک میں کرتا ہوں، اپیل کے اندر جو کورٹ نے پچھلی گورنمنٹ نے یہ اپیل دائر کی، موجودہ گورنمنٹ اس کو پرسو کر رہی ہے. وہاں پر کھڑے ہو کے حکومتی جو وکلا ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو بلاسفیمی ہے یہ ہم نہیں روک سکتے، پی ٹی اے نہیں روک سکتے. اچھا ان کا اختیار نہیں ہے، وہ یہی بات کر رہے ہیں نا. بالکل ایک لمحے کے شکریہ ادا کریں لیے گے. اگر فوج یہ کہے کہ میں ملک کا دفاع نہیں کر سکتی، بالکل ہمیں یہ دفاع کرنا ہے اس چیز کا. یہ پی ٹی اے 96 سے ہمارے فنڈ کھا رہا ہے، میرے اور آپ کے فنڈ کھا رہا ہے. اچھا اگر وہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ مواد یہ کو کام کریں، پی ٹی اے اور اس میں سر FIA کا سائبر کرائم ونگ بھی آ سکتا ہے. اگر اس وہ کے بھی دونوں یہ کہتے ہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو ان کے وجود کی ضرورت کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ویری بہت ویلڈ شکریہ ادا کوسچن، کریں گے. بہت شکریہ ادا کریں گے سر آپ کا. بات آپ نے کی.